الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، گزشتہ چند جمعوں سے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، میرا یہاں آنے کا مقصد آپ حضرات کو دینی علوم کے متعلق وہ رہنمائی کرنا ہے جو ہمارے علم میں بھی اضافے کا سبب بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی مستند بات آپ تک پہنچانا ہے کہ جس پر ہم بحیثیت امت ہمارے اوپر اس کا عمل کرنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے. میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کو کوئی قصے کہانیاں نہیں سناتا کہ جن کی کوئی سند نہ ہو اور آپ بھی سن کر واہ واہ کر دیں، اور باہر جب نکلیں نہ آپ کو کچھ پتہ ہو کیا بات کہی گئی ہے اور نہ مجھے کچھ پتہ ہو کہ میں نے کیا کہا ہے. میری باتیں ایسی کوئی لچھے دار باتیں نہیں ہوتی، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بھائیوں، میری جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ مستند اور باحوالہ ضرور ہوتی ہیں، اور ہمارے جہاں ہمارے علم میں اضافے کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر ہم ان پر میرے بھائیوں عمل کر کے اپنی زندگی کو بھی سنوار سکتے ہیں. پچھلے چند جمعوں سے قرآن کریم کے اوپر میرے بھائیوں اس کے حقوق کے اوپر اتنا زور دینے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں یہ چیزیں ہمیں ازبر یاد ہو جائیں. کل اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ قرآن کریم کے حقوق کیا ہے تو میرے بھائیوں ہم فنگر ٹپس کے اوپر حقوق بتا سکیں، اور صرف یہ کسی کے پوچھنے کے اوپر ہی ہم نے نہیں بتانے میرے بھائیوں،
بلکہ ہمیں خود پتا ہو کہ میں نے قرآن کریم کے کیا حقوق ہیں جو میں نے ادا کرنے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے اوپر کیا چیزیں لازم ہیں، قرآن کریم کا کیا حق ہے جو میں لازم کرنا میرے اوپر ضروری ہے۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں اس چیز کا ہمیں علم ہو، اس کے بعد اللہ رب العزت ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں قرآن کریم کے میں نے آپ کے سامنے حقوق آپ کو بتلائے کہ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں جو مسلمانوں کے اوپر، جو ہمارے اوپر لازم اور ضروری۔ سب سے پہلا حق میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ قرآن کریم کو اس کے اوپر ایمان لانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ سب سے پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ ایمان ایک یہ ہے کہ ہم صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ چیز پختہ ہو کہ قرآن کریم یہ وہی ہے جسے اللہ رب العزت نے تلاوت کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، اور جو ہمارے پاس قرآن محفوظ ہے یہ وہی قرآن کریم ہے، اور اس کے اندر کسی زبر زیر ایک حرف کی بھی میرے بھائیوں رد و بدل نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ دوسری چیز میرے بھائیوں قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے اور ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے کیا آداب ہیں اور تلاوت کے کیا حقوق ہیں، وہ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے بیان کیے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے۔ کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تجوید کے علم کو حاصل کریں کہ قرآن کریم کو تلاوت کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر بالفرض ہم قرآن کریم کی تجوید کا علم حاصل نہیں کرتے تو جو چیز لازم اور ضروری ہے، جو فرض عین ہے جسے کہا جاتا ہے، وہ یہ کہ میرے بھائیوں قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، جسے عملی تجوید کہا جاتا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کریم کو ویسے پڑھا جائے جیسے قرآن کریم کو میرے بھائیوں نازل کیا گیا۔ تو یہ تجوید میرے بھائیوں ہم نے سیکھنی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں نے قرآن کریم کو ویسے سیکھنا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ میں نے قرآن کریم کو سیکھنا ہے، اور ایک گھر کا میرے بھائیوں سربراہ ہونے کے ناطے ہمارے اوپر یہ چیز لازم ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بال بچوں کو قرآن کریم سکھائیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ لمبی حدیث ہے، آگے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، کہ ایک انسان، ایک مرد جو ہے وہ میرے بھائیوں اپنے بال بچوں کا نگہبان ہے، اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی تو مرد سے میرے بھائیوں سوال کیا جائے گا، اگر اس کے بچے نماز نہیں پڑھتے تو مرد سے سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں قرآن کریم اپنے بچوں کو سکھانا یہ بھی ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ میں خود قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی میں سکھانے والا بن جاؤں۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حق میں نے آپ کو بتلایا کہ قرآن کریم کو میرے بھائیوں خوش الحانی کے ساتھ، خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ زینوا القرآن باصواتکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم کو مزین کرو اپنی آوازوں کے ساتھ۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم صاف ستھرا ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں اور اس کو سیکھا جائے۔ اور تلاوت کا ایک حق یہ ہے کہ کثرت سے تلاوت کی جائے۔ اور تلاوت کے حقوق میں سے ایک اور حق جو میں نے آپ کو بتلایا وہ یہ کہ قرآن کریم کو حفظ کیا جائے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان کی کوشش ہو، پورا نہیں تو کم از کم آج سے ہم کوشش کر لیں کہ ایک ایک آیت ہی میرے بھائیوں حفظ کرنا شروع کر دیں۔
زیادہ نہیں تو ہمیں اتنا قرآن پاک حفظ ہو کہ ہم نمازوں میں میرے بھائیوں بہتر طریقے سے قرآن کریم پڑھ سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اپنے بال بچوں میں سے اور اپنے خاندان میں سے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. حافظ قرآن کی میرے بھائیوں بہت فضیلتیں ہیں. ایک تو فضیلت سب سے پہلے صاحب قرآن کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن قرآن حافظ قرآن کو کہیں گے کہ قرآن پاک پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جائے. یہ تو حافظ قرآن کے لیے فضیلت ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو ایسا اللہ رب العزت تاج پہنائیں گے, ایسا نورانی تاج ہوگا کہ اگر وہ تاج میرے بھائیوں سورج کے سامنے کر دیا جائے تو سورج کی روشنی مدھم پڑ جائے. ایسا تاج میرے بھائیوں حافظ قرآن کے والدین کو پہنایا جائے. اور جو حفظ کر لے اور اس کے اوپر عمل کرے, عامل قرآن و حافظ میرے بھائیوں, تو اسے کہا جائے گا کہ اپنے خاندان میں سے 10 آدمی ایسے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے, ان کی شفاعت کرو اور انہیں جنت میں لے کر چلے جاؤ. تو میرے بھائیوں ہم میں سے ہر ایک انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں اور اپنے خاندان میں سے جو بچے ہیں ان کو ترغیب دی جائے کہ وہ حافظ قرآن بن جائیں. تیسرا حق میں نے آپ کے سامنے رکھا قرآن کریم کا, وہ یہ کہ قرآن کریم کو سیکھا جائے. قرآن کریم کی تلاوت صرف اس نیت سے نہ کی جائے کہ اس سے مجھے ثواب حاصل ہوگا, بلکہ قرآن کریم کو میرے بھائیوں اس نیت سے پڑھا جائے کہ ثواب کے ساتھ ساتھ مجھے قرآن کہتا کیا ہے وہ مجھے پتا چلے. قرآن کو سمجھنے کے میرے بھائیوں 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں, اس کے لیے قرآن پاک کو بہت آسان کیا گیا ہے. ہر ایک انسان میرے بھائیوں جاہل سے جاہل انسان قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. اس کے اندر ایسے واقعات رکھے گئے ہیں کہ جن سے انسان کو میرے بھائیوں نصیحت حاصل ہوتی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے. اس کے لیے کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا. اور دوسری چیز کیا ہے, تدبر فی القرآن, سے قرآن کے اندر غور و خوض کیا جائے. اس کے اندر سے میرے بھائیوں جو نایاب موتی ہیں ان کو نکالا جائے. اس کے لیے میرے بھائیوں علماء اکرام نے زندگیاں وقف کر دی. میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا. وہ فرماتے ہیں کہ صرف سورہ بقرہ سمجھنے کے لیے مجھے 8 سال کا عرصہ لگا. یہ وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ رہا کرتے تھے. اور صرف اتنا ہی نہیں, یہ میرے بھائیوں عربی دان تھے, عرب کے گھرانے میں پیدا ہوئے یہ شخصیت تھی. اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ صرف سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے مجھے 8 سال کا عرصہ لگا. قرآن کریم کو میرے بھائیوں اس طرح غور و خوض کرنے کے لیے کہ اس کے اندر سے میرے بھائیوں مجھے مسائل اخذ کرنا آ جائیں, اس کے لیے کافی علوم کا میرے بھائیوں جاننا ضروری ہے. اور جو ہمارے میں سے بڑی عمر کو پہنچ چکے ان کے اوپر تو یہ چیز میرے بھائیوں وہ تو اس چیز سے بری ہو سکتے ہیں کہ وہ قرآن کریم میں اس طرح غور و خوض نہ کریں. لیکن میرے بھائیوں جو ہم نوجوان ہیں ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں. قرآن کریم کو میرے بھائیوں اس طرح سمجھنے کے لیے علماء کرام نے 14 علوم کا جاننا ضروری بتلایا ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں زمانہ جاہلیت کی جو عربی تھی اس پر ہمیں عبور حاصل ہو, اور قرآن کریم کی کیا اصطلاحات ہیں وہ ہمیں جاننا, ہمیں پتا ہو کہ قرآن کریم کس زبان میں بات کرتا ہے. اور شان نزول کا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون سی آیت کس وقت نازل ہوئی. اور اسی طرح قرآن کریم کو جاننے کے لیے علم عقائد کا جاننا ضروری ہے, علم فقہ کا جاننا ضروری ہے. یہ وہ علوم ہیں کہ مفسرین نے ان پر عبور حاصل کیا, اس کے بعد میرے بھائیوں تفاسیر ہمارے سامنے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تفسیر کا مطالعہ کم از کم کرنا شروع کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. یہ قرآن کریم کا میرے بھائیوں تیسرا حق ہے. اور چوتھا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس پر میرے بھائیوں جاننے کے بعد عمل کیا جائے. قرآن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے, قرآن عمل کی کتاب ہے, قرآن بولتی کتاب ہے. قرآن ہمیں بتلاتا ہے میرے بھائیوں کہ کس وقت ہم نے کیا کام کرنا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر خشک و تر زمین کے اندر میرے بھائیوں کائنات کے اندر جو بھی مسئلہ رکھا گیا ہے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے.
صرف ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ہمیں میرے بھائیوں زندگی کا ہر حل میرے بھائیوں اس قرآن سے ملتا ہے. صرف یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو لازم پکڑ لیں. قرآن پاک پر عمل کی دو صورتیں ہیں میرے بھائیوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر اس قرآن پاک پر عمل کرنے والے بن جائیں. قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، تو ہمارے اوپر میرے بھائیوں لازم اور ضروری ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں. اس کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں اس چیز پر قرآن کے اس حکم پر انفرادی طور پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح قرآن ہمیں کہتا ہے کہ نامحرم کو نہ دیکھو، تو ہماری نظریں نیچے جھکنی چاہیے. یہ قرآن کا حکم ہے. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ قرآن کہتا ہے غیبت نہ کرو. تو ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ہم غیبت نہ کریں. اور دوسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں، اجتماعی مسائل ہیں، ان کے لیے ہر انسان کو ضرورت ہے کہ اس کے لیے کوشش کرتا رہے. جیسے ابھی ریاست کو اس چیز سے بچانے کی ضرورت ہے کہ ہماری ریاست سود سے پاک ہو جائے. اس کے لیے ہر انسان کو ضرورت ہے کہ ہم میرے بھائیوں اس چیز کی آواز اٹھاتے رہیں کہ ہم کسی طرح سود سے پاک ہو جائیں. یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے، جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا گیا. اور میرے بھائیوں ایک تو یہ کہ ہم اس پر عمل کریں. 5واں حق جو بتلایا گیا ہے قرآن کریم کا وہ یہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں اگر ایک آیت بھی آتی ہے اسے بھی آگے پہنچاؤ. ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے تو اسے آگے پہنچاؤ. کہ قرآن کریم کو میرے بھائیوں اس کو جب ہم نے سمجھ لیا، اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 5واں حق قرآن کریم کا یہ بتلایا گیا کہ اس کی تعلیم کو عام کیا جائے. آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر یہ لازم تھا کہ ہم قرآن کریم کو آگے پہنچاتے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج ہمیں ہی نہیں پتا کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. آج ہمیں ہی اس چیز کا علم نہیں کہ قرآن کے کیا حقوق ہیں، قرآن کا میرے سے مطالبہ کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا جائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور آگے پہنچائے اور سکھائے. سکھائے کیا مطلب؟ وہ قرآن کریم کو آگے پہنچائے. ایک بہت ہی بڑے عالم میرے بھائیوں گزرے ہیں. جب انگریز اس دنیا بر صغیر پر قابض ہوا تو اس نے سب سے پہلے میرے بھائیوں جو کام کیا وہ یہ تھا کہ یہاں کی میرے بھائیوں زمینی سرحدوں کو میرے بھائیوں اس نے اپنے قبضے میں لیا. لیکن یہاں پہ آ کر انگریز نے یہ چیز جان لی کہ مسلمان جب تک اسلام سے دور نہیں ہوں گے ان پر حکومت نہیں کی جا سکتی. تو اسلام سے میرے بھائیوں مسلمانوں کا رابطہ کمزور کرنے کے لیے ایک حل ضروری تھا. وہ یہ تھا کہ میرے بھائیوں جس طرح لائٹ ٹرانسفارمر سے آتی ہے تو ان تاروں کو کاٹا جائے جو ٹرانسفارمر کے ساتھ جڑی ہوئی. تو انگریز اس چیز پر میرے بھائیوں آیا کہ عوام کا تعلق علماء سے کاٹا جائے. جب عوام کا تعلق علماء سے کٹ جائے گا اس کے بعد ان کے پاس میرے بھائیوں کو کرش نہیں رہے گا جو مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. آج تک اس چیز کی کوشش میرے بھائیوں ہو رہی ہے. مختلف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. کہیں مولویوں کے اوپر نتیجے بنائے جاتے ہیں. کوئی بھی انسان میرے بھائیوں ہر انسان غلطی کا پتلا ہے. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. لیکن اس گروہ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اس کو ابھارا جاتا ہے تاکہ عوام کے اندر علماء کی نفرت پیدا ہو جائے. جب علماء کی نفرت پیدا ہو جائے گی یہ لوگ خود بخود جو میرے بھائیوں اسلام سے دور ہو جائیں گے. جب یہ اسلام سے دور ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ان کے اوپر جو چیز مرضی مسلط کرتے چلے جائیں گے اور اس چیز کو قبول کرتے چلے جائیں گے. آج میرے بھائیوں میں پہلے بھی اس چیز پر زور دیتا رہا ہوں کہ عوام ہونے کے ناطے ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ہم علماء سے رابطے کو مضبوط کریں. آج یہ کہا جاتا ہے کہ علماء کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، دین کو خود ہی حاصل کر لیں. گھر میں بیٹھ کے 2-3 کتابیں رکھیں اور خود جو ہے میرے بھائیوں قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، اس کے بعد عمل شروع کر دیں. کبھی ایسا ہوا میرے بھائیوں کسی کو آپریشن کی ضرورت ہو اور ڈاکٹر کے پاس جائے بجائے گھر میں جو ہے آپریشن کرنا شروع کر دیں؟ کبھی ایسا ہوا؟ اس لیے میرے بھائیوں اگر عالم بننا ہے اس کے لیے میرے بھائیوں علماء کے پاس جانا ضروری ہے. اگر صحیح مسلمان بننا ہے تو میرے بھائیوں مستند علماء کے پاس جانا ضروری ہے.
آج میرے بھائیوں کہا جاتا ہے کہ ہمیں خالص علماء نہیں ملتے. خالص میرے بھائیوں جب ہم تلاش کرنے نکلتے ہیں خالص ہمیں دودھ تو مل جاتا ہے, تو علماء کیوں نہیں ملتے؟ ہمارے اندر صرف اور صرف طلب ہونی چاہیے. ہمارے اندر طلب ہوگی تو اللہ رب العزت ہمیں میرے بھائیوں خالص علماء بھی ملوا دیں. ہمارے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم میرے بھائیوں اصل علم کو حاصل کریں, علماء کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں, وہاں سے علم کو حاصل کریں اور خود بھی عمل کریں اور آگے بھی پہنچائیں. میں یاد کر رہا تھا, انگریز جب اس بر صغیر میں آیا تو اس نے میرے بھائیوں علماء کو قید کرنا شروع کیا. ایک بہت بڑے عالم جو جنگ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے, شیخ الہند رحمہ اللہ, ان کو اٹھایا گیا اور مالٹا کی جیل کے اندر رکھ کے آ گئے. ایک جزیرہ ہے مالٹا میرے بھائیوں, وہاں پر وہ بالکل سنسان تھا, وہاں پہ اس کو چھوڑ کے آ گئے. اس کے بعد جب کافی سالوں کے بعد وہاں سے رہائی ملی تو شیخ الہند رحمہ اللہ نے آ کے بتلایا کہ میں نے ان مالٹا کی جیل کی میرے بھائیوں تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر غور کیا تو مجھے امت کے جو زوال کا سبب نظر آیا وہ 2 سبب تھے. ان میں سے ایک سبب تو یہ تھا کہ ہم نے میرے بھائیوں قرآن کو چھوڑ دیا, اور دوسری بات یہ تھی کہ ہم اپنے میرے بھائیوں عوامی مسائل میں الجھ گئے, ہم اپنے اختلافات سے باہر نہیں نکل رہے. آج ہم میرے بھائیوں ہم اپنے باہمی اختلافات کے اندر اتنے الجھ گئے, ہمیں قرآن دیکھنے کی فرصت ہی نہیں. آج لازم اور ضروری ہے کہ ہم میرے بھائیوں قرآن کریم کی تعلیم کو عام کریں. ایک تو یہ ہے کہ ہم خود قرآن کریم کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھائیں, اور اس بات کی تحقیق کی جائے کہ ہم روزانہ قرآن کریم کو پڑھیں. یہ ہمارے اوپر ضروری ہے. جتنا ہم میرے بھائیوں قرآن کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے, جتنا ہم قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائیں گے, اتنا ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے میرے بھائیوں ہماری بقعت و منزلت ہوگی. یہ میرے بھائیوں پکی اور ڈھکی بات ہے. جب تک ہم قرآن کریم کو نہیں پکڑیں گے میرے بھائیوں ہم اسی طرح ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے, ہم جو مرضی کرتے رہیں. اگر ہم نے قرآن کریم کو چھوڑے رکھا تو میرے بھائیوں ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر, ہم خوار ہوئے میرے بھائیوں طالب قرآن ہو کر. ہمارے اکابر جو تھے انہوں نے قرآن کریم کو تھاما ہوا تھا. پوری دنیا کے اندر میرے بھائیوں ان کا بول بالا تھا. سب سے بڑی جو سلطنت تھی مسلمانوں کی سلطنت تھی. آج ہم میرے بھائیوں سب سے زیادہ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ ہم مار کھا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو یہ کہ ہم اپنے باہمی اختلافات میں الجھ چکے ہیں, اور دوسرا یہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سنت ادا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره